اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کا وصال۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جسمانی طور پر نحیف و نزار اور کمزور تو تھے ہی، مزید برآں مالٹا کے موذی قید خانے کے قیام نے آپ کی رہی صحیح صحت پر بھی اثر ڈالا تھا۔ آپ مالٹا سے رہا ہو کر جب واپس ہندوستان تشریف لائے تو اس وقت بھی آپ کے جسم میں آزادی کی آگ شعلہ زن تھی، اور اس سخت تکلیف کے باوجود جو آپ ہر اس کام کو انجام دینے کو تیار تھے جو آزادی کی تحریک میں کسی بھی طرح معاون ہو۔ اس واحد غرض کے لیے آپ نے جامعہ ملیہ کی تاسیس میں اور جمعیت علماء ہند کے اجلاس دوم میں شرکت فرمائی تھی، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ مالٹا سے واپسی کے صرف 6 مہینے بعد یہ عظیم لیڈر اور ہندوستانی قوم کا قائد جلیل 30 نومبر 1920 عیسوی بروز منگل جمعیت علماء ہند کے اجلاس کے صرف 9 دن بعد ڈاکٹر مختار احمد انصاری رحمہ اللہ کے مکان پر یہ کہتے ہوئے اس دار فانی سے رخصت ہو گیا کہ مرنے کا تو کچھ افسوس نہیں، افسوس تو یہ ہے کہ میں بستر پر مر رہا ہوں۔ تمنا یہ تھی کہ میدان جہاد ہوتا اور اعلاء کلمت اللہ کے جرم میں میرے ٹکڑے کیے جاتے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کے بعد بلند آواز سے اللہ اللہ 7 مرتبہ کہا، 8ویں مرتبہ آواز بند ہو گئی۔ پاس بیٹھے مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ اور دیگر سورہ یاسین پڑھ رہے تھے۔ جب یہ لوگ آخر سورت پر پہنچے تو حضرت نے ذرا آنکھ کھولی اور تصدیق قلبی، دل کے ایمان کی تائید کے لیے زبان کو حرکت دی، اور سورت کے آخری کلمات الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے کی آواز پر قبلہ رخ ہو کر ہمیشہ کے لیے آنکھ بند کر لی، اور سہولت سے سانس منقطع ہو گیا، اور آپ کی روح مقدس تمام اہل اسلام کو یتیم و بے کس چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئی اور رفیق اعلیٰ سے جا کر ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیاسی بصیرت و خدمات کا اعتراف۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کے وصال پر ملک اور بیرون ملک کے اکابر نے آپ کی سیاسی بصیرت و خدمات کا اعتراف کیا۔ ان تمام بیانات کا احاطہ گو ممکن نہیں، صرف چند ایک پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ آزاد افغانستان کے پہلے حکمران امیر امان اللہ خان رحمہ اللہ نے افغانستان کی پارلیمنٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا، محمود حسن ایک نور ہے جس کی روشنی میں ہم بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ امیر امان اللہ خان رحمہ اللہ نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی وفات پر نہایت اخلاص سے بے نظیر شان کے ساتھ مجلس فاتحہ خوانی منعقد فرمائی، اور اس میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، مولانا محمود حسن ایک کار را شروع کردن من اورا پورا می کنم، کہ مولانا شیخ الہند نے جس کام کو شروع کیا تھا میں اسے پورا کروں گا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے ساتھ سفر کابل میں شریک اور اس فاتحہ خوانی میں موجود مجاہد آزادی حاجی فیض محمد خان رحمہ اللہ اس فاتحہ خوانی کے احوال میں لکھتے ہیں، فاتحہ خوانی میں دعا کے بعد شاہ امان اللہ خان رحمہ اللہ نے اٹھ کر تقریر کی۔ انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، شیخ الہند کی وفات سے مجھے سخت صدمہ پہنچا ہے، اور آپ اور دوسرے علماء جن کا مولانا محمود حسن رحمہ اللہ سے گہرا تعلق تھا میرے دلی ہمدردی کے مستحق ہیں۔ وہ اسلام کی عمارت کے ایک مضبوط ستون کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی وفات سے جو خلا پیدا ہو گیا ہے وہ شاید کبھی پر نہ ہو سکے۔ آزاد ہندوستان کے پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جمعیت علماء ہند کے اجلاس سوم لاہور 18 تا 20 نومبر 1921 میں خطبہ صدارت کے دوران حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی وفات پر کہا، ان کی وفات بلا شبہ ایک قومی ماتم ہے۔ مولانا مرحوم ہندوستان کے گزشتہ دور کے علماء کی آخری یادگار تھے۔ ان کی زندگی اس عہد حرمان و فقدان میں علماء حق کے اوصاف و خصائل کا بہترین نمونہ تھی۔ ان کا آخری زمانہ جن اعمال حقہ میں بسر ہوا وہ علماء ہند کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہیں گے۔ 70 برس کی عمر میں جب ان کا قد ان کے دل کی طرح اللہ کے آگے جھک چکا تھا
بیت اللہ کے بالکل قریب گرفتار کیے گئے اور جزیرہ مالٹا میں نظر بند رہے۔ یہ مصیبت انہیں صرف اس لیے برداشت کرنا پڑی کہ اسلام و ملت کی تباہی و بربادی پر ان کا خدا پرست دل صبر نہ کر سکا اور انہوں نے حق کے دشمنوں کی خواہشات کی تسلیم و اطاعت سے مردانہ وار انکار کر دیا۔ در حقیقت انہوں نے علماء حق و سلف کی سنت زندہ کر دی اور علماء ہند کے لیے اپنی سنت حسنہ یادگار چھوڑ گئے۔ وہ اگرچہ اب ہم میں موجود نہیں ہے لیکن ان کی روح عمل موجود ہے اور اس کے لیے جسم کی طرح موت نہیں۔ جماعت شیخ الہند رحمہ اللہ۔ شیخ الہند رحمہ اللہ کی وفات کے وقت ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں کئی قسم کی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ ان تبدیلیوں کے پیچھے پہلی جنگ عظیم کا بڑا کردار ہے، جو دراصل مغربی ممالک کی حرص و آز کی آگ کا اظہار تھا۔ مغربی ممالک دنیا کی لوٹ کھسوٹ کے لیے نئے جغرافیے تشکیل دے رہے تھے۔ اس زمانے میں تمام بر اعظموں کے جغرافیوں میں اہم تبدیلیاں اسی کا نتیجہ تھیں اور مشرق وسطیٰ میں کراچی جتنے علاقے پر مشتمل ممالک کا قیام اسی شیطانی شرارت کا شاخسانہ ہے۔ اسی کے بعد مسلمانوں کے مرکز خلافت ترکی کے حصے بکھرے کیے گئے، جس کے اثرات پوری دنیا بالخصوص مسلمانوں پر بہت زیادہ پڑے۔ مسلمانوں کی اجتماعیت منتشر ہو گئی۔ یہ واقعات و حوادثات جو دنیا میں پیش آئے ان کے ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں اہم اثرات مرتب ہوئے۔ یہ صورتحال نئی حکمت عملی بنائے جانے کا تقاضا کر رہی تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی سیاسی تربیت نے علماء اور گریجویٹس میں ایک ذی شعور حلقہ پیدا کر دیا تھا اور حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے علاوہ آپ کے تلامذہ و رفقاء میں کئی شخصیات نے سیاسی فکر و عمل میں امتیاز اور رسوخ پیدا کر لیا تھا۔ نمایاں مثالوں میں مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، مولانا محمد میاں عرف مولانا منصور انصاری رحمہ اللہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، مولانا محمد صادق سندھی رحمہ اللہ، مولانا عزیر گل رحمہ اللہ، مولانا عبد الرحیم پوپلزئی رحمہ اللہ اور ایسے کئی نام لیے جا سکتے ہیں۔ ان میں سے اکثر حضرات تو آپ کے شاگرد اور تحریک آزادی کے عظیم رہنماؤں میں سے ہیں، لیکن اس عہد کے اکابر سیاست دانوں میں سے کون ہے جو شیخ الہند رحمہ اللہ کے سیاسی افکار سے مستفید نہیں ہوا اور جس نے آپ کے عمل و سیرت سے عظیمت و استقامت کا سبق نہیں سیکھا؟ ڈاکٹر مختار احمد انصاری رحمہ اللہ اور خان عبد الغفار خان تو آپ کے ہاتھ پر بیعت جہاد و اصلاح کر چکے تھے۔ حکیم اجمل خان رحمہ اللہ، مولانا ابو الکلام آزاد رحمہ اللہ، مولانا محمد علی جوہر رحمہ اللہ، مولانا حسرت موہانی رحمہ اللہ، مولانا شوکت علی رحمہ اللہ، ڈاکٹر سیف الدین کچلو رحمہ اللہ وغیرہ کون ہے جو وقت کے اس سیاسی سورج کے نظام کشش سے آزاد ہو اور اپنا الگ مرکز ثقل رکھتا ہو؟ اگرچہ علوم دین میں دہلی، لکھنؤ وغیرہ میں بعض دوسرے مراکز نور بھی تھے اور ان کے اپنے الگ الگ نظام قمری تھے، لیکن سیاسی روشنی وہ اسی چشمہ نور سے حاصل کرتے تھے۔ سیاست میں انہیں جو پیشوائی اور مقتدائی کا مقام حاصل تھا وہ انہیں شیخ الہند رحمہ اللہ کی وجہ سے حاصل ہوا تھا۔ فرنگی محل کے شیخ وقت مولانا عبد الباری رحمہ اللہ آپ کی بزرگ شخصیت اور سیاسی رہنمائی کے معترف و مداح تھے۔ مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمہ اللہ نے تبلیغی جماعت کے بانی اور امیر کی حیثیت سے عالمگیر شہرت پائی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے دست حق پر بیعت جہاد کر چکے تھے۔ علماء لاہور اور لدھیانہ میں سے اکثر ایک الگ فقہی مسلک رکھنے کے باوجود سیاسی میدان میں ان کے رہنما بھی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تھے۔ حاجی ترنگ زئی رحمہ اللہ اور ان کے رفقاء میں سے بالخصوص مولانا سیف الرحمن جو قندھاری افغان ہیں، جیسے غیور مجاہد جنہوں نے آزاد قبائل علاقہ یاغستان میں تحریک آزادی کو جاری رکھا، یہ سب شیخ الہند رحمہ اللہ کے چشمہ فیض سے ہی سیراب ہوئے ہیں۔ جماعت شیخ الہند رحمہ اللہ میں مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کا نام نامی نمایاں اور امتیازی حیثیت کا حامل ہے۔ آپ ہمیشہ جماعت شیخ الہند میں کلیدی کردار کے حامل رہے ہیں۔ چنانچہ جمعیت الانصار کی نظامت سے لے کر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے ایما پر نظارت المعارف القرآنیہ کے نام سے ادارے کا قیام اور شیخ الہند رحمہ اللہ کے حکم پر سفر کابل آپ پر
حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے غیر معمولی اعتماد اور بھروسے کا مظہر ہے۔ انگریز کے جنگل سے نکلنے کے لیے آخری دور میں جمعیت علماء ہند، جس کا اگلی سطور میں تذکرہ ہوگا، نے فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ جمعیت علماء ہند کی یہ اجتماعیت ثمرۃ التربیت، جمعیت الانصار اور نظارۃ المعارف القرآنیہ کا تسلسل اور نتیجہ تھی۔ ان سب اجتماعیتوں میں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کا قائدانہ کردار رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے اکثر رہنما آپ سے قریبی تعلق رکھتے تھے اور پیچیدہ مسائل کے حل میں آپ سے رہنمائی لیتے تھے۔ اس ضمن میں سربراہ جمعیت علماء ہند حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے آپ کا ربط و ضبط اصل حقیقت کو اجاگر کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اپنی زندگی کے آخری دور میں نقش حیات لکھتے ہیں، جو آپ کی آپ بیتی کے ساتھ ہندوستان کے سیاسی حالات اور زندگی کے مشاہدات و تجربات پر بصیرت افروز تجزیہ و تبصرہ پر مبنی ہے۔ اس کتاب میں حضرت مدنی رحمہ اللہ نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی تحریک، آپ کے اعتماد یافتہ مخلص لوگوں اور ان کی گراں قدر خدمات کو ذکر کیا ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے بارے میں حضرت مدنی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، مولانا عبید اللہ صاحب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے خاص فدائی اور نو مسلم شاگرد تھے۔ عرصہ دراز تک خدمت میں رہے تھے۔ سمجھ اور حافظہ نہایت اعلیٰ پیمانے کا اور ہمت و استقلال بے نظیر قدرت سے عطا فرمایا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی گہری اور مضبوط مناسبت کے ضمن میں ایک جگہ حضرت مدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الغرض حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے مولانا سندھی رحمہ اللہ کو بالکل اپنا ہم خیال اور ہم عمل بنا لیا۔ یعنی حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور حضرت سندھی رحمہ اللہ فکر و عمل کے لحاظ سے ایک ہو گئے تھے اور دونوں میں کوئی فرق نہ رہا تھا۔ غور کیا جائے تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے حوالے سے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کی یہ بہت بڑی شہادت ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی عملی جد و جہد میں بے مثال قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، مولانا عبید اللہ صاحب مرحوم آزادی ہند کے نصب العین پر کابل بھیجے گئے، جس مقصد اور نصب العین کے لیے اس جلا وطنی کو ان کے واسطے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے مقرر فرمایا تھا، وہ پھولوں کی سیج نہ تھی بلکہ نہایت کٹھن اور کانٹوں سے بھری ہوئی وادی تھی، جس میں قدم قدم پر موت کا خطرہ اور مصائب کا انبار تھا۔ مولانا موصوف نے جس جواں مردی اور استقلال مزاجی سے ہلاکت سے بھری ہوئی مصیبتوں کے جھیلا ہے اور ملک و وطن اور تمام ملت ہندوستانی اور مسلمانوں کے لیے جد و جہد کی ہے، وہ صرف ان کا حصہ تھا۔ اس سفر عظیمت کی مشکلات کا تذکرہ کر کے حضرت مدنی رحمہ اللہ حضرت سندھی رحمہ اللہ کے ثابت قدمی کی بابت یہ گراں قدر جملے تحریر فرماتے ہیں، مگر انہوں نے مایوسی کو راہ نہ دی اور نہ ان کا قدم ڈگمگایا۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کا ان پر شکوہ الفاظ میں تذکرہ اس کتاب میں کیا ہے، جسے آپ نے حضرت سندھی رحمہ اللہ کی وفات کے تقریباً 9 سال بعد 1953 میں مکمل کیا، جس سے حضرت مدنی رحمہ اللہ کی نظر میں حضرت سندھی رحمہ اللہ کے حقیقی مقام کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ بھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور انہیں اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے قائم مقام مانتے تھے اور اپنی پختہ رائے کو آپ کی وجہ سے چھوڑ دیتے تھے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے اپنی واپسی کا اصل سبب بیان کرتے ہوئے خطبہ صدارت اجلاس علماء صوبہ بنگال منعقدہ کلکتہ میں فرماتے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد میرے استاد شیخ الہند قدس سرہ کے قائم مقام یعنی ثانی شیخ الہند ہیں۔ اگر مولانا حسین احمد میری واپسی کی خواہش ظاہر نہ کرتے تو میں بمشکل اس امر پر راضی ہوتا کہ گورنمنٹ ہند سے واپسی میں سہولت پہنچانے کے لیے درخواست کروں۔ الغرض حضرت سندھی رحمہ اللہ اور حضرت مدنی رحمہ اللہ کے باہمی اعتماد کے کئی ایک واقعات ہیں۔ چنانچہ حضرت سندھی کی بر عظیم آمد کے بعد حضرت مدنی رحمہ اللہ نے ایک خط میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کو لکھا کہ اپنے بڑے صاحبزادے مولوی حبیب اللہ کو اپنے ساتھ اور دوسرے بیٹے مولوی عبید اللہ انور کو حضرت سندھی کے ساتھ معمور کریں، جبکہ وہ اس وقت مظاہر العلوم سہارنپور میں زیر تعلیم تھے۔ یوں وہ مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ مختلف اسفار میں ہمراہ رہے۔ اسی طرح حضرت سندھی نے مولانا عبید اللہ انور کو حضرت مدنی رحمہ اللہ سے قلبی ذکر سیکھنے کی ہدایت کی
اور ان کو بالآخر دارالعلوم دیوبند میں داخل کرایا، جہاں انہوں نے حضرت مدنی رحمہ اللہ سے دورہ حدیث کی تکمیل کی۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ کی مجلس میں حضرت سندھی رحمہ اللہ کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، میں نے تو حضرت شیخ الہند سے مولانا عبید اللہ سندھی کی تعریف سنی ہے کہ وہ بہت مستعد ہیں، اور حضرت شیخ الہند ان کی بہت ہی تعریف فرماتے تھے۔ تو اب میرے خیال میں یہ تجزیہ ہے کہ مولانا کی بات سمجھنی دشوار ضرور تھی مگر بات صحیح کہتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جس کی تعریف کریں، میں تو ان کے متعلق نیک گمان ہی رکھتا ہوں۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی وفات پر مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے زیر صدارت جمعیت علماء ہند کے اجلاس سہارنپور منعقدہ 4-5-6 مئی 1945 میں یہ تعزیتی قرارداد منظور کی گئی۔ جمعیت علماء ہند کا اجلاس عام حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے انتقال پر پرملال پر اپنے دلی رنج و غم کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت مولانا علوم دینیہ کے ایک فاضل جلیل ہونے کے علاوہ تحریک آزادی وطن کے ان مقتدر علم برداروں میں سے ایک ممتاز فرد تھے جنہوں نے آزادی وطن کے لیے ہر قسم کی بیش بہا جانی و مالی قربانیاں پیش کی ہیں، اور اس راہ میں پورے استقلال و ثبات قدم کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک نہایت انبساط اور کشادہ دلی کے ساتھ مشغول رہے۔ ان کی وفات سے محبان آزادی و فداکاران ملت و وطن کی صف میں جو جگہ خالی ہوئی ہے اس کا مستقبل قریب میں پر ہونا بظاہر مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور ان کی تربت مقدسہ قبر مبارک کو اپنی رحمت کی بارش سے سیراب فرمائے۔ واضح رہے کہ اس اجلاس میں مولانا فخر الدین، مولانا احمد سعید صبحان الہند، مولانا محمد میاں، مولانا سید بادشاہ گل سرحدی، مولانا محمد داؤد غزنوی، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی، خان عبد الصمد خان اچکزئی، مولانا مفتی محمد نعیم اور مولانا عبدالحق سندھی جیسی شخصیات نے شرکت کی۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔